صل على محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. ایک خوف ایسا ہے، ایک غم ایسا ہے جو انسان کو سارے غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک خوف سارے خوفوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب ایک خوف نہ ہو، ایک غم نہ ہو، تو انسان کی یہ مختصر زندگی غموں سے بھر جاتی ہے، خوف سے بھر جاتی ہے۔ اس کو کسی چیز میں سکون اور مزہ نہیں آتا۔ اب وہ خوشی، وہ خوف، وہ غم کیا غم ہے؟ وہ خوف صرف ایک ایسی ذات کا ہے جس پر ہم نے غیب میں ایمان لایا ہے، یعنی اس خوف کو اللہ کا خوف کہتے ہیں، اللہ کا خوف۔ ہمیں کوئی دیکھتا نہیں ہے، ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنی تنہائی میں ایک ذات سے ڈرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس ذات سے ڈرنے لگ جاتا ہوں تو کائنات کے اندر قدرت کے جتنے مناظر ہیں، اس میں جتنی خیر ہیں، جتنے شر ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ پھر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب اللہ نہ چاہے۔ تو جب ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، تو اللہ مکھی کا خوف، مچھر کا خوف، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف اللہ دل میں ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کو اگر بلی اور چوہا بھی کھڑک جائے نا، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم نے کیونکہ ایمان لایا ہے، تو ایمان لانے کے بعد جس ذات پر ایمان لایا ہے، اس ذات کی طرف سے جو تقاضے وابستہ ہیں ہمارے ساتھ، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جس وقت اس ذات پر ایمان کا استحکام ہمیں نصیب ہوگا تو ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں گے پھر۔ اور جب صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی نصیب ہوگی تو ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے، اور جب اللہ کی دوستی میں آ جائیں گے تو ہزار غم بندے کو کچھ نہیں لگیں گے، محسوس ہی نہیں ہوگا۔ ورنہ زندگی انسان کی اجیرن رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ ایک نقطہ سب کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے، بس کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دھیان جب نصیب ہو گیا نا، مزدور اپنی مزدوری میں کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اب مالک دیکھتا ہے تو مزدور ٹھیک ٹھیک کام کرتا ہے، مالک نہیں دیکھتا تو مزدور کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے تو
آدمی یہ نہیں دیکھتا یہ کام کسی کا ہے، وہ کام سمجھتا یہ میرا کام ہے اور میں اس میں گڑبڑ کروں گا، کوئی تو نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو بس اپنے آپ پر اس بات کی محنت کرنی ہے، اس بات کا یقین دل میں بٹھانا ہے کہ ہمیں ایک ذات دیکھتی ہے اور ہم ہر وقت اس ذات کے پیرے میں ہیں اور اس سے باہر ہو نہیں سکتے ہم، پھر ہمارے سارے کام ٹھیک ہوں گے، پھر ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج اجتماعی طور پر جس بدبختی نے ہمیں پکڑا ہوا ہے نا، اس میں ہمیں سب کا حیا ہوتا ہے، سب سے شرم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شرم نہیں ہوتی، اللہ سے حیا نہیں ہوتا۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس ذات کا یقین، اس ذات کے ساتھ تعلق کا استحکام دل میں نہیں ہوتا، یعنی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی ذات کا یقین اگر نصیب ہو جائے تو یہ جتنے غلط کام ہیں کوئی بھی نہ ہو، پھر جتنے الٹے سیدھے کام ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہوگا، پھر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو صحیح سمجھے گا، ہر شخص اپنے کام کو صحیح کرے گا۔ اب یہ آج کے اس دور میں یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں، کیمرے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب یہ جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ کون ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھنے والا؟ انسان ہوتے ہیں۔ وہ اس آلے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی خوف میں، یار یہ وہ کیمرہ لگا ہوا ہے میں پکڑا نہ جاؤں، اور اگر اس کیمرے میں چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو کوئی شخص ایسا کام نہیں کرتا کہ میں کیمرے کی نگاہوں میں محفوظ نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ہر وقت دیکھتا ہوں، اور اللہ کا دیکھنا سننا صرف اتنا ہی نہیں ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سینے میں کیا ہے، اس آنکھ میں کیا ہے، اس کے ارادوں میں کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے بھی اللہ اس کے خیالات سے واقف ہیں۔ لیکن جب یہ بے پرواہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو غصہ دلاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بے سکونی، غضب، غصہ وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو ٹھیک کریں، اپنی انفرادی زندگی کو بھی ٹھیک کریں اور اپنی اجتماعی زندگی کو بھی ٹھیک کریں۔ انفرادی زندگی میں بھی ہمیں یہ دھیان ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ دھیان مستحکم ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح یقین نصیب ہو جائے گا، اور جب صحیح یقین نصیب ہو گیا تو ہمارا شمار اللہ کی بندوں میں ہوگا، اس سے ہمارے بندگی کے تقاضے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا۔ جب بھی کوئی گناہ تنگ کرے نا، جب بھی کوئی غفلت تنگ کرے، پریشان کرے، کسی گناہ پر نفس آمادہ کرے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کو سوچا کریں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، میں تمہارے ارادوں سے واقف ہوں، کیا کر رہے ہو۔ اور اگر اس وقت ایمان کا ذرہ بھی اندر نصیب ہوا نا، آپ کبھی وہ کام نہیں کریں گے۔ اس لیے کسی شخص کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں پتہ کرنا ہونا کہ میرا ایمان کتنا ہے، مجھے تعلق باللہ کتنا نصیب ہے، مجھے اللہ کا قرب کتنا نصیب ہے، اللہ کی معیت کتنی نصیب ہے، میں اللہ کے کتنے قریب ہوں۔ تو آپ نافرمانی کے وقت اپنے آپ کو دیکھ لیں گے کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوں، نافرمانی کے وقت آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے
معافیاں مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے تعلق کو اللہ کی ذات سے مضبوط کرنے کے لیے ہر آن گھڑی سوچنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ناراضگی بعض اوقات اس وقت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جب آدمی جان بوجھ کر مسلسل کاروائیاں ڈالتا ہے، جان بوجھ کر مسلسل۔ ایک تو یہ خطان ہو گیا کچھ، اگر اس کے بعد توبہ کر دی، اس نے توبہ کر دی، تو پھر تو یہ شخص اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ نے گناہ کرتے دیکھا تھا اور اس نے اس کے بعد توبہ کر دی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو آپ کو مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ گناہ یاد کرا کے ہار دلائیں اس کی کہ تم نے فلاں وقت ایسا کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے توبہ والے اعمال پر ہار دلائے گا، توبہ والے اعمال پر اس کو ہار دلائے گا کہ تم نے تو فلاں وقت ایسا کیا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ خود وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی ہار دلانا کسی کو کہ تم ایسے آدمی تھے، تم نے ایسا کیا تھا، ممکن ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اور معافی مانگ کر وہ اللہ کے قریب ہو چکا ہو۔ اس لیے بدگمانی بھی حرام ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا برا گمان رکھنا کہ اس کو بالکل اسلام سے خارج سمجھنا اور اس کو بالکل پکا ٹھکا گناہ گار سمجھنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ توبہ دل کا فعل ہے۔ تو ایسا گناہ جو بندہ مسلسل کرتا رہے اور اس پہ توبہ نہ کرے، تو یہ بھی بہت زیادہ قابل افسوس بات ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے ہر وقت معافی تلافی بھی کرتا رہے۔ اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر نادم ہو، اپنی غلطی پر نادم ہو، نہ کہ اپنی غلطی پر اصرار کرنے والا ہو۔ اپنی غلطی پر اصرار نہ کرے۔ اپنی غلطی پر اصرار کرنے والا نہ ہو، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، اور صدق دل سے ایک شخص توبہ کر لیتا ہے، ایک شخص معافی مانگ لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بس خلاصہ بات یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اس بات کا یقین نصیب ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، بس اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کئی دفعہ آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے نا، غلط بات بھی کرتا ہے، کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ حاضر ناظر ہے۔ اتنی ضرورت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم زبان سے تو ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اللہ کا پکڑنے کا قانون ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اس کی غلطی پر اسی وقت پکڑ لے۔ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو فوری پکڑ ہوتی ہے، اللہ اس پہ بھی ڈھیل دیتے ہیں آدمی کو۔ آدمی کئی دفعہ قرآن کی قسم اٹھا لیتا ہے، حلف اٹھا لیتا ہے، اور یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ حاضر ہے جی، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے، یعنی یہ اس سے زیادہ جرم ہے کہ اور اللہ کو اپنے جھوٹ پر گواہ بنا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے بہت بڑی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ دونوں اسی طرح کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کا تصور رہے گا تو یہ خوف ختم ہو جائیں گے سارے۔ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہیں، خبردار اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، خبردار اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔
میرا بولنا بھی، میرا سننا بھی، میرا دیکھنا بھی، میرا پکڑنا بھی، میرا چلنا بھی، میرا سوچنا بھی، وہ ایک ذات اس سے باخبر ہے بس۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں نا، ہیں بہت مختصر سی، لیکن ان کے اندر بڑے وسیع معنی موجود ہیں، اس کے بڑا وسیع معنی موجود ہے اس کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرمائے، یقین میں استحکام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ اور جب یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے گی، یہ دولت نصیب ہو جائے گی، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو شخص ہوتا ہے نا، جس کو یہ نعمت نصیب ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، پھر اس کی زبان بنتا ہوں، جس سے پکڑتا ہے، جس سے بولتا ہے، جس سے سنتا ہے۔ اور یہ وہی شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اگر یہ کسی پہ قسم اٹھا دے تو اللہ اس کی قسم کو بھی پورا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا یقین نصیب فرمائے۔